جی زو صاحب، اکرام، اکرام، زو صاحب، ساتھی، مالک، کنٹرولر، زو مالک بھی ہو جاتا ہے. ہاں بہت پیارا، بہت خوبصورت. ہاں ہاں جی والے، ہاں والا، مالک، ساتھی، اس والا، رکھنے والا. ہاں اشد کفار رحماء بینہم. یہ سورہ محمد ہے یا سورہ فتح ہے؟ سورہ فتح ہے. سورہ فتح ہے نا. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو امام مہدی آخر زمان کے جو اصحاب ہوں گے ان کی کوالٹیز کون سی ہوں گی؟ قرآن نے تو بتا دیا. قرآن نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوالٹیز ہوں گی وہ بھی وہی اصحاب امام مہدی آخر زمان کی ہوں گی. تو آپ جب جا کے دیکھیں گے نا سورہ فتح کی سیکنڈ لاسٹ ہے یا لاسٹ آیت ہے، اس میں آپ دیکھو گے اللہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پھر اللہ کہتے ہیں تم ان کو دیکھو گے، جب تم ان کی طرف نظر کرو گے نا تو تمہیں نظر آئے گا کہ ان کی پیشانیاں جو ہے وہ سجدے کے نشان سے ہے. یعنی ابھی دیکھیں میرے پہ سجدہ تو نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ان کی پیشانی کی طرف دیکھو گے نا تو آپ کو ایک حیا نظر آئے گی، ان کے اندر ایک حیا ہوگی، ایک شرم ہوگی. تو وہ ساری کوالٹیز آپ دیکھو گے. آخری ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے یا لاسٹ آیت ہے؟ سورہ فتح. سورہ فتح بہت ہی خوبصورت آیت ہے. سورہ فتح ہے نا، آپ پڑھیں گے؟ جی جامع الازداد، اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صفت، اس کو کہتے ہیں جاذبہ و دافعہ. جاذبہ اور دافعہ. آپ دیکھیں گے جاذبہ یعنی کسی چیز کو جذب کرنا، دافعہ یعنی دور کرنا. یہ جو صفت جاذبہ اور دافعہ ہے نا، اس کو آپ نوٹ کریے گا. یہ جو صفت ہے وہ ایک تو خود خدا کی ذات کے اندر ہے، بنائی اسی نے ہے. پھر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے. پھر آتا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام. دیکھیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے بعد جب آتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کے بعد پاس آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شہید مطہری نے ایک کتاب لکھی ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام پر کہ جاذبہ و دافعہ، بالکل اتنا اسٹرانگ انہوں نے لکھا ہے شہید مطہری نے کہ قوت جاذبہ اور دافعہ. اس کو بھی میں کھولتی ہوں کہ یہ کیا ہے. پھر آپ دیکھیں قوت جاذبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جذب کرنا نا، لینا 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 لینا. اور دافعہ دفع کرنا، دور کر دینا، نکالنا، اپنے میں سے نکال دینا. ایک ہے اپنے اندر لانا، ایک ہے اپنے اندر سے نکال دینا. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں نا، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے مذہب ہیں، وہ یا تو قوت جاذبہ رکھتے ہیں یا قوت دافعہ رکھتے ہیں. کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں قوت جاذبہ بھی ہو اور قوت دافعہ بھی ہو، یعنی وہ لیتے بھی ہوں اور دفع بھی کرتے ہوں. صرف واحد اسلام ہے، اس دھرتی پہ صرف واحد اسلام ہے جس کے اندر قوت جاذبہ بھی ہے اور قوت دافعہ بھی ہے. اب دیکھیں ہمارا مذہب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہو گئی دافعہ، یہ ہو گئی جاذبہ. دفع کیا نا، نکال دیا. اللہ کے علاوہ ہر چیز کو ہم نکال دیتے ہیں. اور بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جو قوت جاذبہ میں جذب کرنے میں آتی ہے اور نکالنے میں آتی ہے. پھر ہم نے جب کہا محمد رسول اللہ، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام حرام الی یوم القیامہ.
تو یہاں پر یہ جو قوت جاذبہ اور قوت دافعہ، بہت ہی خوبصورت عظمت آپا نے مجھے پوائنٹس یاد دلائے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی صفت، ہم کہتے ہیں صفت جلال، اور ایک ہوتا ہے صفت جمال۔ کافی صفتیں ایسی ہیں جو جلالی ہیں اور جمالی ہیں نا، لیکن جب ہم کہتے ہیں ذو الجلال والاکرام تو ہم نے صفت جلالی اور جمالی دونوں کو اکٹھا کر لیا۔ ذو الجلال صفت جلالی، اکرام صفت جمالی، جمال یعنی خوبصورتی، صفت جمال اور جلال دونوں اکٹھے ہو گئے، ساتھ میں آ گئے۔ تو جب ہم یہ جب پڑھتے ہیں یا والجلال والاکرام، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو جب ہم یا لگاتے ہیں تو یا کے ساتھ زو نہیں آئے گا، یا کے ساتھ آئے گا زا۔ ہم پڑھتے ہیں، میں اکثر ہم کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا ابو الفضل، غلط ہے، یا ابو الفضل العباس، یا فاطمہ، یا فاطمۃ الزہرا۔ تو یہاں مضاف الیہ ہے تو وہاں پر ہمیشہ زبر آتی ہے نا، یا مضاف الیہ کو ہمیشہ زبر دیتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے نا، ذو الجلال، ذو اضافہ ہوا جلال کی طرف، تو یا ذل جلال ول ہوگا، غلط نہیں ہے ذو بھی پڑھنا کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو جلال کی طرف آتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہے جلل اور ایک ہے جلب۔ ہم کہتے ہیں نا تجلی، تجلی کہتے ہیں نا، تجلی وہ جلوہ سے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے گئے تھے اور کہا تھا کہ خدایا مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ، تو اس وقت اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا وہ جلل استعمال کیا یا جلوہ استعمال کیا؟ جلوہ استعمال کیا، جلوہ استعمال کیا۔ اے موسیٰ میری تجلی بھی تم نہیں دیکھ پائے، ایک ذرا برابر بھی پوائنٹ میں نے تمہیں تجلی، جلوہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، کوئی اچانک سے چیز جو ہے نا، کوئی اچانک سے چیز، اچانک سے روشنی اور اچانک سے کسی چیز کا ظاہر ہونے کو جلوہ کہتے ہیں۔ تجلی کہتے ہیں آپ دیکھو اچانک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہاں پر کوئی اچانک سے آگ کا شعلہ آ جائے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو بہت گم ہے نا، تو اس کو کہیں گے تجلی۔ لیکن وہ آگ کا شعلہ جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں دے رہا، لیکن اچانک سے آ گیا نا، تو اس کو کہیں گے جلوہ۔ لیکن جلل جو ہے وہ جلوہ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ جلل جو ہے وہ اللہ کا نام ہے اور جلال کہتے ہیں اس کو۔ میں ابھی آپ کو یہ کتاب دکھا رہی تھی نا، آپ نے دیکھا میری کتاب بیچاری اتنی شہید ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں الٹا سیدھا میں نے کر لیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارا سکون نہیں ملتا نیو کتاب۔ یہ کتاب ہے، اب دیکھو یہ ابن عربی نے لکھی ہے، اس دن نہیں ہم نے کہا تھا تعلق، تخلق اور تحقق، یہ ابن عربی نے لکھی ہے کتاب، اور اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ میں جب اس کتاب کو پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ ہوتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ فارسی اور عربی ہے، اور ایک حصہ صرف اور صرف عربی ہے۔ تو اس کے اب دیکھو اس نے جب اللہ کے نام بتائے ہیں نا، آپ دیکھو گے میری کتنا میں وہ لکھتی ہوں نا، حاشیے پورا میرا لکھا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جلال کے بارے میں بتایا ہے، جلال کی جو اصل میننگ ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا، اور انہوں نے بولا ہے کہ جلال اور جمال، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ اکرام، پر ہم اب آج اکرام کریں کیونکہ ہمیں خطبہ بھی کرنا ہے، تو جلدی سے میں آتی ہوں جلال کی طرف۔ اس میں اللہ کا نام یہاں 2 طرح سے آپ دیکھو گے، اللہ کے جو 99 نام ہے نا اس میں آپ کو دو دفعہ ملے گا، ایک ملے گا جلیل، ایک ملے گا جلال، ایک جلیل ملے گا اور ایک جلال ملے گا۔ تو جلیل اور جلال دونوں کے روٹ ورڈز جلل ہے نا، دونوں کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ جلل ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو خاص مین پوائنٹ ہے وہ میں اس کو بتاؤں گی جو امام حسین علیہ السلام نے بتائے تھے کہ جلال میں کیا چیزیں آتی ہیں۔ جلیل میں، جلیل تو ہمیں پتہ ہے کہ صفت مشبہ ہے، جلال صفت مشبہ نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے عظمت، اس کو یوں کرتے ہیں ہم، اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عظمت کی میننگ کیا ہوتی ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ عظمت،
عظیم، عظیم کی میننگ میں نے آپ کو بتائی تھی. عظیم پورے جسم کے بونز کو عظم کہتے ہیں، پورے جسم کے بونز کو. اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیے گا، جب ہم کہتے ہیں نا عظم، عظم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا عظیم، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو ہم کہتے ہیں عظم. عظم کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے نا، آپ دیکھو گے اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں، ہارٹ کا، ہارٹ کے کو کہتے ہیں عظم. قرآن میں اگر آپ دیکھو سورہ مومنون میں، جب آپ سورہ مومنون کی آیت نمبر 11، 12، 13 میں دیکھو گے تو اللہ کہتا ہے، اس میں اللہ بتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، نطفہ، علقہ، مضغہ جب میں نے بنایا تو پھر میں نے گوشت پہنایا، لحم العظام، میں نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا، یعنی مسلس بنائے. پر اس میں عظم جو ہے نا وہ اللہ نے ہڈی کو بولا ہے، ہاٹکے کو بولا ہے. کیوں ہاٹکے کو بولتے ہیں عظم؟ کیونکہ جن لوگ نہیں تھے ان کے لیے ہے. کیونکہ آپ دیکھو اگر میں یہاں پہ کھڑی ہوں، اگر میرے جسم میں سے پوری باڈی میں سے اگر آپ نے میرے ہاٹکے نکال لیے، میری کیا حالت ہوگی؟ تھوڑا سا ہم تصور کریں، میری باڈی میں سے آپ نے ہاٹکے نکال دی، حتیٰ کہ یہ جو ناک کی ہڈی ہے یہ بھی نکال دی، تو کیا میں بچوں گی؟ ختم. میں کھا سکوں گی، میں پی سکوں گی، میں بول پاؤں گی، میں دیکھ پاؤں گی، میں سن پاؤں گی؟ کچھ نہیں. کتنا عرصہ میں جی پاؤں گی؟ مجھے نہیں لگا 1-2 گھنٹے میں فنش. اس کا مطلب کیا ہے؟ عظم کا مطلب کہتے ہیں، ہم اللہ کو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اے اللہ یہ جو کائنات پوری چل رہی ہے نا، پوری کائنات جو قائم ہے، دائم ہے، مخلوقات بڑھ رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، روح نکل رہی ہے، ساری کی ساری اے اللہ تیرے وجود سے قائم ہے. اگر ہم نے ایک لحظے کے لیے بھی، اے اللہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی تو ان کو اپنے اوپر چھوڑ دے گا تو یہ ختم ہو جائیں گے. ایک لحظہ، ایک سیکنڈ بھی اللہ نے چھوڑا نا، تو جیسے ابھی میں نے بتایا نا ہڈی ہارٹ کے نکل جاتے تو ختم. تو یہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی اللہ نے اس کائنات کو اپنے اوپر چھوڑ دیا تو ختم. اس لیے ہم کہتے ہیں عظم. ابھی یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ رحیم اور رعوف کی میننگ میں، یاد ہے نا؟ میں نے کہا تھا رعوف، اگر آپ رحیم کو 99 دفعہ رحیم کرتے ہو تو 1 دفعہ رعوف بنتا ہے. یعنی رعوف اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا اسٹرانگ ہے رعوف ہونا اللہ کا. لیکن یہاں پر جب ہم کہتے ہیں جلال، تو یہاں جو اللہ کی عظمت ہے نا، اس کے اوپر جو کنٹرولر ہے وہ ہے جلال. اللہ کی، اب دیکھیے میں نے ابھی عظمت کو بتایا، اس عظمت کے اوپر بھی جو کنٹرول کر کے اس کو ہاتھ میں لے لے اس کو کہتے ہیں جلیل یا جلال یا جلالہ. تو جلال کی ایک میننگ ہوتی ہے بہت عزت والا. عظمت کو 99 پلس کرو تو بنتا ہے جلال. کتنا اسٹرانگ ہو گیا نا یہ جلال کا نام. اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں، وہ آتا ہے وہی محترم، بہت خاص، مہم، امپورٹنٹ، اور پھر بہت زیادہ شان والا، عظمت والا، جو بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایک اور چیز اس میں آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہم جلال کو اپوزٹ میں لے جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی وہ ناچیز نہیں ہوگا، وہ حقیر نہیں ہوگا، وہ کم نہیں ہوگا، وہ کسی حساب سے بھی کمتر نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں جلال. ابھی ہم جب اللہ کی ایک ایک صفت کو کرتے ہیں نا، کچھ ہونے لگتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے عزیز بھی کہا تھا، ایک عزیز جو جذب نہیں کرتا، کبھی بھی جذب نہیں کرتا. جسے ہم ٹائل کی طرح، ہم نے اس کے اوپر کتنا بھی پانی پھینکا، آئل پھینکا، کچھ بھی پھینکا، لیکن وہ ٹائل اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ نہیں پی رہی. اللہ کی ذات کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. کچھ بھی ہو، اللہ کو کوئی پگھلا نہیں سکتا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. تو جلال بھی اس میں آتا ہے، اس قدر عزت والا، اس قدر محترم کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کو حقیر یا کمتر نہیں کر سکتی، کوئی چیز بھی. تو یہاں پر وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر؟
جو بت پرستی کرتے ہیں وہ اللہ کو نہیں حقیر کرتے ہیں؟ جی اصل میں وہ ہے نا، دو چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک چیز یہ کہ وہ اللہ کو حقیر نہیں کرے، بلکہ وہ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، وہ اپنی حیثیت بتا رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کی نظروں میں گر گئے نا، وہ تو اپنی ذات پہ قائم ہے. دوسرا وہ یہاں پر وہ اللہ کے جسم کے قائل ہوتے ہیں، یعنی اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ خود ہی اللہ کے لیے وہ بولتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے جسم کے قائل ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی جو عظمت ہے، جو خلقت ہے، جو بھی اس کی طاقت ہے، اس کو وہ حقیر نہیں کر سکتے. اور کائنات میں جو بھی انسان، آپ دیکھیں خود قرآن میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص توحید پہ نہیں آتا، بت پرستی کرتے، مشرک کرتے، اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو ان کو پڑتا ہے. قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خداوند عالم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن تم پہ اس لیے نازل نہیں کیا تھا. جب قرآن رسول خدا پہ نازل ہوا تو وہ اتنا رسول خدا کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ اتنا چاہتے تھے کہ جتنے بھی روئے زمین پہ انسان ہے نا، وہ سارے کے سارے قرآن کو سیکھ لے. تکلیف ہوتی تھی. علیہ السلام رحمۃ اللہ. سب کو بہت، رسول خدا کو بہت بہت تکلیف ہوتی تھی، اور وہ روتے تھے. اور آپ نے وہ بھی آیت سنی ہوگی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ فوراً جلدی سے وہ قرآن کی آیتوں کو سب کو دینا چاہتے تھے. اور اس پہ بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے محمد تھوڑا صبر کرو، تھوڑا رکو. قرآن کو نازل کرنا ہمارا تمہارے اوپر تھا جو ہم نے کیا، اب اس کو پھیلانا ہمارا کام ہے، بس تھوڑا تحمل کرو. قرآن کی آیت نازل ہوئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے لیے بہت لوگوں کے لیے روتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. اس وقت نازل آئی کہ اے محمد ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو، ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا. اور پھر اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں چاہتا تو روئے زمین پر تمام کے تمام لوگ تمہیں مسلمان نظر آتے، ایک شخص بھی تمہیں کافر نظر نہیں آتا. لیکن اس میں ان کے لیے خراب ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ روئے زمین پہ تمام انسان مسلمان ہو جائے یا تمام کافر ہو جائے. اللہ کہتا ہے میری ذات کو، میری طاقت کو، میرے ناموں کو، میرے پاور کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، خود اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو جو بھی کرے گا وہ صرف اپنی ذات کو دے گا. ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی زمین پہ لوگ موجود ہیں وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف ہی بھاگتے ہیں، اللہ کی جلال کے ہی قائل ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے غلط میننگ میں لے لیتے ہیں، غلط لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں، غلط طرح سے غلط لوگوں سے لے لیتے ہیں. چلیں اب ہم آتے، جلدی سے میں آتی ہوں، اس کو ختم کرتی ہوں، مجھے آنا ہے امام حسین کی طرف. یہاں پر جو جلال نام ہے نا، جلیل یا جلال، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جو بھی یہ والا مجھے کرنا تھا. یہاں پر امام حسین بھی فرماتے ہیں اور ابن عربی بھی اس چیز کو لکھتے ہیں کہ جلال اور جلیل اللہ کا وہ نام ہے جس روئے زمین پر جو بھی اللہ نے امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا، جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے، جو بھی اللہ نے کہا ہے حلال حرام مستحب واجب، جو بھی اللہ نے حکم کو نافذ کیا ہے وہ حکم نافذ ہو کر رہے گا، اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس حکم کو وہ واپس لے سکے. تو یہ جو اللہ کا حکم ہے اور حلال کا، حرام کا، مستحب کا، مکروہ کا حکم دینا فقط اور فقط اور فقط اللہ کا کام ہے، اور وہ جا کے پلٹ کے جاتا ہے جلال کی طرف. ابھی ہمیں ایک چیز جو ملی وہ یہ ہے کہ جو بھی زمین پہ ہمیں حکم ملتے ہیں نا اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے بہت زیادہ نام ہیں. ہم کہتے ہیں رحمان، رحیم، ابھی ہم نے کہا رؤوف، ہم نے کہا عظیم، یہ پوری کائنات اس کی عظمت کی وجہ سے کھڑی ہے. لیکن جو ہمارے پاس واجب، مستحب، مکروہ، حرام حکم، جو بھی اللہ کے حکم ہے ان کا تعلق جلال سے ہے. جلال وہ ذات ہے جو آرڈر دیتی ہے، اور اس کے آرڈر کو کوئی چھین نہیں سکتا. اور ابن عربی بہت ہی خوبصورت فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو جلالیت ہے نا، یہ الہیت کی طرح ہے. یہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا
کہ صمد، اللہ نے اپنے کچھ ایسے نام ہیں جو رسول خدا کو بھی نہیں دیے، محمد اور آل محمد کو بھی نہیں دیے ہیں، اس میں سے صمد تھا، اس میں سے الہیت تھا، یعنی اور اس میں سے ابن عربی کہتے ہیں جلالیت۔ جلالیت ایک ایسا نام ہے جو اللہ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اور وہ جلالیت جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے۔ اور ابن عربی کہتے ہیں کہ جلالیت جو ہے وہ تقریباً اللہ کے الہیت تک آ جاتی ہے، یعنی کتنا بڑا وہ جلالیت کے لیے کہتے ہیں۔ ہاں، پھر یہاں پر ابن عربی وہی کہتے ہیں کہ الہیت جلالیت اس کی طرف ہے، اور جلال اس کو لاسٹ پوائنٹ کرتی ہوں، اس کو ختم کرتی ہوں اور پھر تھوڑے سے اعمال دے دوں گی آپ کو۔ یہاں پر ابن عربی کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا الہیت، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا ہو، اللہ، الہیت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مخلوقات جو ہے وہ جتنی بھی کوشش کرے وہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچان پاتی، اس کی ذات تک نہیں پہنچ پاتی۔ جلالیت بھی ایک ایسا اللہ کا اسم ہے کہ جو اللہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، تمام مخلوقات کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کائنات کی جتنی مخلوق ہے وہ اس کو پہچان نہیں پاتی، اس کو سمجھ نہیں پاتی، ان کی عقلیں اس کو اس تک پہنچنے میں، اس کو درک کرنے میں عاجز ہیں، اس کو کہتے ہیں جلالیت۔ تو یہ آدھا ہو گیا ہمارا جلالیت، لیکن نیکسٹ ٹائم پھر میں اس جلالیت کو بھی کروں گی، اور پھر ہم اس کو کریں گے تعلق، میں کیسے جلال بنوں، کیونکہ مجھے تعلق رکھنا ہے نا اس کے ساتھ، تعلق، تخلق اور پھر تحقق۔ میں نے ایک معجزہ دیکھا ایک عمل کا، اگر پتہ نہیں آپ نے وہ عمل کیا ہے کہ جمعے کے دن کو شروع کرتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو میں ابھی دیکھتی ہوں وہ عمل بتاتی ہوں آپ کو۔ جمعے کے دن کو ایک عمل شروع کرتے ہیں، 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، ہاں جمعے کے دن، آج جمعے کا دن ہے نا، اگر ہم نے جو بھی حاجت ہو، مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا، جمعے کے دن شروع کرتے ہیں یا اللہ یا ہو، جمعے کے دن شروع کرتے ہیں یہ عمل یا اللہ یا ہو 1000 دفعہ، پر ہمیشہ صلوات جو ہے وہ آگے پیچھے ضرور ہونی چاہیے، ورنہ یا اللہ یا ہو جمعے کے دن۔ پھر شنیوار کو، سیٹرڈے کو، یا رحمانو یا رحیم، پھر اتوار کو یا واحدو، یہ میں نے لکھ دیا، یا واحدو یا احد، پھر لیندی کو یا سمد یا سمدو یا وتر، یا سمد یا وتر، یا حیو یا قیوم، پھر یا حنان یا منان، اور پھر جمعرات کو آخر میں، اب دیکھو جمعرات کو آتا ہے یا ذل جلال والاکرام، شروع ہوتا ہے ہمارا یا اللہ یا ہو سے، ختم ہوتا ہے یا ذل جلال والاکرام پہ۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملتا ہے اس کا، 3 دن میں سب اس میں اعظم، سب 10 تسبیح 1000 ٹائمز۔ اگر صلوات اگر آپ پڑھتے ہو نا، یا میں پڑھتی ہوں 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ، یہ صلوات کو ہمیشہ میں اس طرح سے رکھتی ہوں۔ تو آپ دیکھو یہاں سے شروع ہوتا ہے یا اللہ اور یا ہو سے، اور ہم نے کہا تھا یا اللہ اور یا ہو کو ہم نے کیا تھا یا ذل جلال والاکرام پہ ختم ہوا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام امام حسین نے جو ان کا پہلی باتیں تھی اس میں اللہ کا نام یا ذل جلال والاکرام سے شروع کیا۔ تو امپاسبل ہے کہ آپ کو رزلٹ نہ ملے۔ میں نے ابھی شروع کیا، مجھے لگتا ہے آج ہے، ہاں آج ختم ہو جائے گا۔ میں نے شنیوار کو شروع کیا تھا یا رحمان و یا رحیم، اور آج میرا لاسٹ ہے یا اللہ یا ہو۔
میں نے یہاں تک میں نے نہیں پہنچا کہ مجھے فون آ گیا کہ یہ کام ہو گیا، اتنا میں خوش ہو گئی. دیکھیں جی، نہیں ایک ہی دفعہ، ایک دفعہ. ہاں یہ ایک ہفتے کا عمل ہے، صرف ایک ہفتے کا، 7 دن کا. اگر کریں تو بہت اچھا. فرائیڈے کو کر سکتے ہیں، لیکن میں نے سیٹرڈے کو کیا تھا کیونکہ فرائیڈے گزر گیا تھا تو میں نے کہا یہیں سے کر لیتے. جی کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، جیسے ایوری فرائیڈے آپ نے یہ کر لیا، ایوری سیٹرڈے آپ نے یہ کر لیا، ایوری سنڈے آپ نے یہ کر لیا. نہیں اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس کی. پر میں جو زیادہ تر عمل کرتی ہوں نا، میں زیادہ تر جو عمل کرتی ہوں وہ ظہر کو نہیں کرتی. نہیں ظہر کو بالکل نہیں کرتی. اگر آپ کو ظہر کو عمل کرنے ہیں نا تو سورہ رحمان پڑھیں بس. سورہ رحمان ظہر کے وقت زیادہ کام کرتی ہے. جیسے نہیں کسی عالم نے کہا تھا سورہ رحمان اس طرح سے ظہر کے وقت کام کرتی ہے جس طرح سے نہیں انٹرنیٹ کے وہ جو آتے ہیں کنیکشن کبھی کبھی بہت تیز آ جاتی ہے، بادل وغیرہ نہیں ہوتے، اس طرح سے سورہ رحمان دن کو کام کرتی ہے. جیسے سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے نا ویسے سورہ رحمان تیزی سے کام کرتی ہے. تو میں زیادہ تر جو اچھے کام جو اعمال ہوتے ہیں محبت کے ہیں یا پھر حاجت کے ہیں میں ظہر کے وقت نہیں کرتی. زوال کا وقت ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں زوال. صبح بیسٹ. ہاں جیسے ابھی آپ دیکھو 11 بجے ہماری نماز کا وقت ہوتا ہے، تو میں 11 سے 1 بجے تک کوئی عمل ایسا نہیں کروں گی کیونکہ یہ زوال کا وقت ہے. اور زوال کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، میرے دل کو پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے، تو زوال کو تو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا ذوالجلال والاکرام کا عمل بھی ہو گیا. اب ہم آتے ہیں امام حسین کی طرف. جلدی سے آئیں گے، وقت اتنا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم امام حسین کی وصیت کریں گے نا. ہمارا کہاں تک ہو گیا تھا؟ اسٹارٹ کرتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے تھے، میں منیراپا میں ہوں نا، میں گروپ میں بھیج دیتی ہوں. میں تنویر آپا کو بھیج دوں گی، پھر وہ گروپ میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ میری رائٹنگ ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے میں جلدی سے لکھتی ہوں. چلے میں انشاءاللہ یہ گروپ میں آپ کو بھیج دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جب امام حسین علیہ السلام کی طرف ہم آتے ہیں، آج میں جلدی سے امام حسین کی وصیت کو کر لوں گی. ہم پھر جب ہمارے پاس آخر میں جو تھوڑا ٹائم ہوگا نا تو ہم اس کا انالائز کریں گے، ہم اس کے بارے میں کریں گے کہ اس کے جو رزلٹ کیا نکلتے ہیں نا ہمارے لیے. پورا جو ابھی ختم، اب نیا ٹاپک ہمارا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کو محمد حنفیہ ملتے ہیں. اور محمد حنفیہ جو ہے وہ بہت ہی امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والے تھے، ان کے ساتھ عشق رکھنے والے تھے. آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام واپس آئے تھے کربلا سے، جب واپس آئے تھے تو محمد حنفیہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ اب تم امامت پہ فائز ہو جاؤ. تو محمد حنفیہ روئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں بیعت نہیں کروں گا اپنے امام، میں نہیں کروں گا، وہ میرا امام ہے. پھر وہ امام سجاد کے پاس آئے اور امام سجاد کے پاس آ کر کہا کہ لوگ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، آپ ان سب کو کوئی ایسا پروف دو، ایسی چیز بولو کہ آپ ہی امام ہو. تو پھر ایک بڑا سانپ آیا تھا، اژدہا آیا تھا، اور خانہ کعبہ کی طرف بھی بولتے ہیں کہ خانہ کعبہ نے وہاں پر جی حجر اسود پہ جب ہاتھ رکھا تھا، اور بھی پورا جو ہم نے واقعہ سنا ہے وہاں پر یہ محمد حنفیہ نے بولا تھا امام سجاد کو کہ آپ یہ کرو کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی جگہ پہ آؤں. یعنی محمد حنفیہ بہت کچھ روایت میں ملتا ہے کہ محمد حنفیہ بیمار تھے، کہ کچھ میں ملتا ہے کہ ان کا پاؤں یا کچھ ایسا کچھ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے تھے. کچھ روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے، کچھ میں ملتا ہے ٹھیک تھے، لیکن کچھ میں ملتا ہے کہ نہیں وہ بیمار تھے. اچھا جو بھی تھا، بیمار تھے یا نہیں تھے، امام حسین کے لفظوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے لفظوں میں کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد حنفیہ کیسے تھے، کیونکہ ان کے لفظوں میں ہمیں خود پتہ چل جائے گا.
یہاں پر جب محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اے حسین، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہو وہ مدینہ چھوڑ رہے ہو اور آپ مدینے کو چھوڑ کر کہیں دور جا رہے ہو، مکہ جا رہے ہو، کربلا جا رہے ہو۔ تو اس وقت محمد حنفیہ رو رہے تھے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہاں پر بھی اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ محمد حنفیہ کی صورت، چہرے پر وہ جو آنسو تھے وہ ٹپک رہے تھے، کنٹینیو ٹپک رہے تھے، اور رو رو کے امام حسین سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں نے یہاں کبھی نہیں، کہیں نہیں پڑھا کہ محمد حنفیہ نے یہ کہا ہو کہ بیعت کرو، لیکن میں نے یہ ضرور پڑھا کہ محمد حنفیہ نے کہا آپ چلے جاؤ، آپ یہاں سے دور چلے جاؤ۔ ایک جگہ پہ ملتا ہے کہ محمد حنفیہ نے کچھ پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ حسین، اس پہاڑوں کے اندر آپ گھس جاؤ، چلے جاؤ، اور ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پر یہ لوگ آپ کو نہ دیکھ سکیں، یہ لوگ آپ کو نہ پہنچ پائیں۔ دیکھیں، جب میں یہ محمد حنفیہ کی بات پڑھتی ہوں نا تو وہ مجھے ذوالجناح کا واقعہ یاد آتا ہے نا، بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں۔ مجھے کچھ وہ جو واقعہ ہے نا میرے دل کو ایسے لگ گیا ہے کہ وہ جو ذوالجناح تھا عاشور کو، کیسے وہ پورے محشر، وہ کربلا کے میدان میں کیسے گھوم کے جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں میں امام حسین کو چھپاؤں، اور ان کو ایک گھڑا اس کو ملا، اور اس نے، یہاں ملتا ہے کہ آرام سے اس نے گھٹنے ٹیکے تاکہ امام حسین کو تکلیف نہ ہو، اس نے آرام سے ان کو چھپا دیا۔ یہی بات محمد حنفیہ کہتے تھے کہ حسین کہیں چھپ جاؤ، چھپ جاؤ، یہ لوگ، حسین اگر تمہیں کچھ ہوا نا میں نہیں بچ پاؤں گا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، حسین میں تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گا۔ یعنی وہ گریا، کنٹینیو رو رہے تھے محمد حنفیہ، اور ان کو منع کر رہے تھے۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ ہاں، پھر محمد حنفیہ سے یہاں امام حسین نے یہ لفظ کہے، یا اخی واللہ، اے میرے بھائی، واللہ، اللہ کی قسم۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام قسم نہیں کھاتے، کیونکہ خود ملتا ہے کہ جو سچی بات پہ بھی قسم کھانا مکروہ ہے، کہ اگر کوئی سچی بات پہ بھی قسم کھاتا ہے تو اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ رزق میں سچی بات پہ اگر ہم دیکھیں، سچی بات میں بھی قسم کھانے سے رزق کم ہوتا ہے، روزی پہ اثر پڑتا ہے، تو جھوٹی بات پہ قسم کھانے سے کیا ہوگا، ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو یہاں قسم کھانا مکروہ ہے، لیکن امام حسین قسم کھاتے، مینس کوئی بڑی بات ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی، کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ امام فرماتے ہیں، یا اخی، اے میرے بھائی، واللہ، اللہ کی قسم، لو، اگر، لم یکن فی الدنیا، اگر نہ ہو، لم یکن، ہرگز نہ ہو، فی الدنیا، دنیا میں، میرے لیے، ملجأ ولا مأوى، ملجأ یعنی وہی ملجأ، یوں کہتے ہیں، ملجأ کہتے ہیں لجبہ، لجبہ یعنی چھپانے کی، بچانے کی جگہ، میرے اس دنیا میں کوئی مجھے بچانے کی یا چھپانے کی، والماوا، ڈھانکنے کی جگہ، کہتے ہیں نا پناہ دینے کی جگہ، اگر اس دنیا میں ہرگز نہ ہو میرے لیے چھپانے کی اور پناہ دینے کی جگہ، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی میں چھپ نہ سکوں، کوئی میرے لیے جگہ نہ ہو، لما بایعت یزید ابن معاویہ، میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا یزید ابن معاویہ کی۔ یعنی یہ دنیا میرے لیے کتنی بھی سخت ترین ہو جائے تو بھی حسین کہتے ہیں کہ میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو ایسے ہی ہوا نا، اگر ہم دیکھیں امام حسین نے کہا پوری دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہو، تو پناہ گاہ نہیں تھی نا کربلا میں، تو بھی امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور اس دن بھی میں نے بتایا تھا، آخری وقت تک امام حسین کو بلیک میل کرتے رہے نا کہ تم ابھی بھی ہے، کیسے، میں وہ سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کے دماغ کیسے کام کرتے ہیں کہ آخری وقت تک بھی آپ کے امام حسین نے کہا کہ ابھی بھی تمہارے خیمے باقی ہے، بیبیاں باقی ہیں، بیعت کر لو، تو بھی امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ تو یہاں پر پھر آتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جن کا نام عمر ابو بکر بھی تھا، تو ایک اور بیٹا جو تھا جس کا نام مولا کائنات امیر المومنین یعنی کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کا بھائی جس کا نام تھا عمر، وہ بھی آیا تھا امام حسین کے پاس۔ لیکن یہاں پر ابھی بات ختم نہیں ہوئی
محمد حنفیہ کے ساتھ امام حسین کی. امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے ایک اور چیز بھی کہی. کیا کہا؟ کہا یا اخی جزا. جب محمد حنفیہ بہت رونے لگے نا، ان کی آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے اور وہ بار بار کہ ادھر چھپ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، حسین ادھر چھپ جاؤ، ادھر حسین بچا لو، حسین نہ جاؤ. ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس نے امام حسین کو گلے لگا کے نا یہاں پہ اس کے بوسے دیے. پتہ تھا نا کہ اسی کو ذبح کیا جائے گا، یہاں کے بوسے لیے اور رو کے کہا حسین نہ جاؤ. مجھے وہ ہوتا ہے کہ اس بھائی کی کیا حالت ہوگی نا، کہ وہ جو بار بار کہہ رہا ہے حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ، حسین مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، حسین چھپ جاؤ، حسین پہاڑوں میں چھپ جاؤ، حسین جنگل میں چلے جاؤ، اکیلے چلے جاؤ، سب کو چھوڑ دو، پر تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ اتنے پیار سے امام حسین نے کہا یا اخی جزاک اللہ خیرن. جب امام حسین نے دیکھا اتنی شدت سے مجھے پیار کر رہا ہے، مجھے چاہ رہا ہے، مجھ سے عشق کر رہا ہے محمد حنفیہ، تو کہا یا اخی، اے میرے بھائی، جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں اس کی جزا دے خیر. اور امام حسین خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے. کہا لقد نصحت، تم نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی. لقد نصحت، تم نے مجھے نصیحت کی. نصیحت آپ کو پتہ ہے کہ نصح کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے؟ نصح کی روٹ میننگ ہوتی ہے نسب. نسب، دیکھیے نسب نصیب کہتے ہیں نا، گاڑنا زمین میں کسی چیز کو، نسب ہوتا ہے سواد کے ساتھ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن ایک ہوتا ہے کہ نصح، نون سواد ہا کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا. ہم نے کیا تھا کلاس میں، جیسے نہیں شہد کو، مد کو ہم پیور کرتے ہیں نا، خالص کرتے ہیں مد کو، اس کو کہتے ہیں نصح. ہم کہتے ہیں نصیحت. آپ مجھے نصیحت کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو اس مد کی طرح صاف کر رہی ہوں گندگی سے، میں آپ کو بچا رہی ہوں، یا آپ مجھے بچا رہے ہو نصیحت کر کے. تو جو بڑے ہمیں نصیحت کرتے ہیں نا، وہ ہمیں صاف کر رہے ہوتے مد کی طرح، شہد کی طرح. تو تم نے مجھے نصحت، بے شک تم نے مجھے نصیحت کی، وَأَشَرْتَ بِالصَّوَابِ، اور تم نے اشارہ کیا اس چیز کی طرف جو پہنچنے والی، یعنی وہ مصیبت جو بہت تکلیف پہنچنے والی، تم نے اشرتا، تم نے اشارہ کیا. وَأَنَا عَازِمُ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَكَّةِ. عزم، عزم یعنی پختہ ارادہ. کہا میں بہتر جانتا ہوں تم سے اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا. انا عازم. اچھا ایک مزے کی بات آپ نے دیکھی ہوگی، ہم تو گرامر پڑھتے ہیں نا، ہم بہت آگے آ گئے آج تھوڑا سا، چل کوئی بات نہیں، چلے. عازم جب آپ نے دیکھا، عازم جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس یا پاسٹ ٹینس نہیں ہے، ورب نہیں ہے، یہاں ناؤن ہے، اس میں فاعل ہے. اب ہو چکا، اب نہیں ہوگا، اس میں کوئی لمٹ نہیں، کوئی زمان نہیں، نہ پاسٹ نہ پریزنٹ نہ فیوچر، بس میں نے کر دیا تو ہوگا، اب ہو کر ہی رہے گا. انا عازم، میں نے عزم، میں نے پختہ ارادہ کر لیا، میں مضبوطی کے ساتھ گڑ گیا ہوں اس کے اوپر. علی الخروج الی المکہ، کس کے اوپر میں نے مضبوطی کے ساتھ ٹھان لیا ہے، میں جاؤں گا، نکلوں گا مکے کی طرف. الی المکہ. وقد تحیت لذالک انا، اور بے شک تحیہ میں نے تیار کر دیا ہے، ہر چیز تیار ہے، ریڈی کر لی ہے میں نے، لذالک اس چیز کے اوپر، یعنی میں مدینے سے نکلنے کے لیے، مکہ سے پہنچنے کے لیے میرا ارادہ پختہ ہو گیا اور ہر چیز ریڈی ہو گئی. میں عجب ہوں کہ امام حسین نے فٹافٹ تیار کر لیا سب کچھ. ادھر وہاں پر والی مدینہ سے مکہ، ہم نے دیکھا تھا نا کس طرح سے انہوں نے مروان بن حکم کے ساتھ بات کی، یا اس کے پاس گئے، حاکم کے پاس گئے، اور فوراً واپس آ کر یہ ساری باتیں پھر رسول خدا کے روزے پہ گئے، کہا میرے لیے سب چیزیں ریڈی ہیں، میں نے سب تیار کر دیا ہے. اور پھر کہا انا و اخوتی، میں اور میرے بھائی، و بنو اخی، اور میرے بھائی کے بچے، و شیعتی، اور میرے شیعہ، میرے پیچھے پیچھے آنے والے. کتنا خوبصورت یہ لفظ ہے، مجھے کچھ ہوتا ہے. کہا میں، میرے بھائی کے بچے، اور پھر میرے پیچھے پیچھے آنے والے، ہم سب تیار ہو گئے ہیں. اور پھر کہا وَأَمْرُهُمْ أَمْرِي، ان کا امر میرا امر ہے. وَرَأْيُهُمْ رَأْيِ، اور ان کی رائے، ان کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَخِي، اور لیکن
یہاں اما یعنی ابھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں اس کو، تفسیر، حرف تفسیر، اما حرف تفسیر کہ ابھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَخِي، اور اب تمہاری ذمہ داری بتاتے ہیں۔ یہاں پر محمد حنفیہ کو بھی اس کی ذمہ داری سے خالی نہیں چھوڑا، کہا اے میرے بھائی، فلا، پس تم نہیں آ رہے ہو، سب آ رہے ہیں، تم نہیں آ رہے، علیک ان تقیم بالمدینہ، اے میرے بھائی تم نہیں آ رہے، تمہارے اوپر واجب نہیں ہے کہ تم آؤ، کیوں؟ ان تقیم بالمدینہ، تمہیں رہنا ہے مدینے میں۔ ان آ گیا تو یہاں تقیم جو ہے وہ مصدر کی میننگ میں آ جائے، تمہیں رہنا ہے، یا تم رہو گے مدینے میں، دو طرح سے ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ ان تقیم، تمہارا رہنا مدینے میں۔ کیوں مدینے میں رہیں گے محمد حنفیہ کیوں رہیں گے مدینے میں؟ یہ کہا فتکون لی عینا علیہم، پس تم ہو جاؤ میرے لیے جاسوس ان لوگوں کے اوپر، تم مجھے بتا، جی مدینہ میں، یعنی محمد حنفیہ تم جو ہو مدینے میں رہو، عیناً تم میری آنکھ بن جاؤ، تم میری آنکھ بن جاؤ، مینس تم میرے لیے دیکھتے رہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے مدینے کی حالت ہے، اور کس طرح سے وہ مدینے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، جو بھی ابھی انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن فتکون لی عینا علیہم، تم ہو جاؤ میرے لیے آنکھ یا جاسوس ان لوگوں کے اوپر مدینے میں۔ ولا تخف عنی، اللہ اتنا خوبصورت ہے، اے میرے بھائی تم مت ڈرو میرے لیے، ولا تخف، تم مت ڈرو، عنی میرے بارے میں، شیئا ذرا برابر بھی، من امرہم ان لوگوں کے کام سے، کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کام کریں گے، تم مت ڈرو، ولا تخفی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر خوف تھا نا کہ میرے بھائی کو کچھ کر دیں گے۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام تھوڑے سے آگے جاتے ہیں نا، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے دوسرے بھائی تھے جن کا نام عمر تھا، وہ ملتے ہیں یہاں پر۔ عمر نے جو پیشکش کی، وہ جو عمر نے کیا کہا، جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا امام حسین کو کہ اے حسین آپ یزید کی بیعت کر لو، انہیں ڈائریکٹ کہا کہ ابھی بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ امام حسین نے کیا کہا، اللہ اتنا خوبصورت ہے، آپ سن سکیں گے بہت دل کو کچھ ہوتا ہے۔ کہا حدثنی ابی ان رسول اللہ، مجھے بتایا میرے بابا یعنی امام علی علیہ السلام نے، حدثنی، مجھے اچانک سے ایسی نیوز دی کہ مجھے پہلے پتا نہیں تھا، حدثنی حدیث سے نکلا ہے، اور حدثنی مجھے بتایا، خبر دی میرے بابا نے، ان رسول اللہ، بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرہ، یہ بات ان کو رسول خدا نے بتائی، یہ بات ان کو رسول خدا نے بتائی، بقتلہ، کہ اے علی آپ کو قتل کیا جائے گا، ان کے قتل کی نیوز دی۔ حدثنی حدیث بتائی تھی رسول خدا نے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو ان کے قتل کے بارے میں، اور پھر کہا وقتلی، اور میرے قتل کے بارے میں کہا اے بھائی یہ جو میرے قتل ہے، جو میری شہادت ہے، یہ پہلے سے خبر ہو چکی ہے، تم پریشان مت ہو۔ اور پھر کہا وَأَنَّ تُرْبَتِي، اور میری بے شک میری تربت وہی رتبہ سے آیا ہے، تربت وہی جو ہم کہتے ہیں نا قبر، اور بے شک میری تربتی تکون بقرب تربتہ، ہو جائے گی میرے بابا علی کی تربت کے نزدیک۔ ابھی دیکھیں نجف اور کربلا دور تو نہیں ہے نا، مدینہ، لیکن ایک ہی کنٹری ہے نا، ایک ہی ملک ہے، شہر الگ الگ ہے، لیکن اب دیکھیں مدینہ اور کربلا الگ ہے، ایران، مکہ، مدینہ یہ سب الگ الگ ہیں، لیکن نجف اور کربلا تو ایک ہی ملک ہے نا، تو اس لیے یہاں پر کہا کہ تکون بقرب تربتہ، ہو جائے گی، یہاں تکونوں کے اندر ایک یہ چھپا ہے جو کہ تربت کی طرف جائے گی، ہو جائے گی تربت یعنی وہی قبر، بقرب قریب تربتہ، اس کی قبر کے نزدیک، یعنی علی کے قبر کے نزدیک۔ فَتَظُنُّ أَنَّكَ عَلِمْتَ مَا لَمْ أَعْلَمُ، تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یہاں اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں محمد حنفیہ سے کیسے امام حسین بات کر رہے ہیں، اور جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں، یہاں تھوڑے سے کڑک بات کر رہے ہیں نا، اور وہاں دیکھیں
کیونکہ اب دیکھو محمد حنفیہ کا عشق الگ تھا اور ان کا عشق تھوڑا الگ ہے. تو امام حسین ان کو ایسے ہی بات کرتے، فَتَظُنُّ تم گمان کرتے ہو، اَنَّکَ بے شک تم علمت جانتے ہو، ماں اس چیز کو لم اعلمہ جس کو میں نہیں جانتا ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تم زیادہ جانتے ہو. وَأَنَّهُ اور بے شک وہ لا اعطیت دنیا اور نہیں مجھے عطا کیا گیا دنیا سے، یعنی پہلے سے مجھے نہیں بتایا گیا، من نفسی ابداً میرے نفس کے بارے میں کبھی بھی. یہاں پر پھر امام حسین کہتے ہیں وَلَا تَلْقِيَنَّ ہر حال میں ملاقات کریں گی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اباہا اپنے بابا سے. اب دیکھیں یہ لفظ امام حسین نے محمد حنفیہ سے نہیں کہے لیکن یہ دوسرے بھائی سے کہہ رہے ہیں. کہا وَلَا تَلْقِيَنَّ ہر حال میں ملاقات کریں گی فاطمۃ الزہرا اباہا اپنے بابا سے، شاکیتاً شکایت کرتے ہوئے، اس حالت میں کہ فاطمۃ الزہرا شکایت کرتی ہوئی آئیں گی، ما لقیت ذریتہا جو کچھ بھی ملا اس کی ذریت کو، ذریہ یعنی اولاد کو، ذریتہا من امت ہی اس کے بابا کی امت سے. یہاں امت ہی آیا ہے، ہا نہیں آیا. امت ہا ہوتا تو بی بی فاطمۃ الزہرا کی امت، امت ہی ہے تو امت ہی کا مطلب ہوتا ہے ایک مرد، ہا یعنی عورت. تو من امت ہی اس کی امت میں سے، ولا يدخل الجنت احد آذاها فی ذریتہا اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں احد ایک بھی، کوئی ایک بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا آذاها فی ذریت جس نے بھی ان کی ذریت کو اذیت دی، جس نے بھی. اور یہاں آپ نے نوٹ کیا ذریت کہا گیا ہے، نہیں کہا گیا اولاد فاطمہ، نہیں کیا گیا امام حسن امام حسین. ذریت یعنی رہتی دنیا تک جتنے بھی سادات ہیں، جتنے بھی سید ہیں نا، سیدوں کی بات ہو رہی ہے. ذریت میں کہا گیا سید، جتنے بھی سید ہیں، پھر وہ جس امام کی بھی اولاد میں سے آ جائیں. چلے یہاں پر یہ بات ہو گئی. پھر امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. پھر امام حسین علیہ السلام جب نکلتے ہیں نا تو امام حسین علیہ السلام یہ والی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ قصص. جی عظمت آپا کیا ہے میں بولوں؟ آزاہا اذیت دی اس کو، فی ذریت ہی اس کی ذریت کو، اس کی ذریت میں، اس کی ذریت میں. یعنی اگر دیکھیں آپ نے نوٹ کیا آزاہا فی ذریتہا تکلیف دی اس کی ذریت میں، اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمۃ جب بھی کسی بھی ان کی اولاد کو تکلیف دی جاتی ہے تو ڈائریکٹ بی بی فاطمۃ الزہرا کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں آزاہا فی ذریتہا تکلیف دی اس کو اس کی ذریت میں، یعنی جب بھی کسی بھی سید کو تکلیف دی جاتی ہے وہ ان کو ڈائریکٹ وہاں پہنچتی ہے. چاہے وہ، میں تو یہ کہتی ہوں چاہے وہ، اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ذریت ان کی اولاد کو، بے شک ان کی اولاد کو ہی ہوتی ہے، لیکن کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں حق تو ادا نہیں کرتے لیکن تکلیف ضرور دیتے ہیں، حق بھی کھا لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہاں صرف ذریت میں نہیں آئے گا بلکہ شیعوں میں بھی آتا ہے. جب فاطمۃ الزہرا کے شیعوں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. کیسے امام حسین کہتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا کہ امام حسین نے جب کہا میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے بھائی کے بیٹے بھی ہیں، تو اس میں کیسے کہا کہ شیعتی اور میرے پیچھے آنے والے. یعنی یہاں امام بتاتے ہیں جہاں میں اپنے بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو رکھتا ہوں میں اپنے شیعوں کو بھی وہیں پہ رکھتا ہوں. اچھا یہاں پھر ہم آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی وہ آیت، جو سب سے پہلی والی جو آیت تھی جس کو امام حسین نے تلاوت کی تھی. ہمارے اوپر واجب ہے نا کہ ہم اس آیت کو جانیں. وہ آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 21. آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کر کے آئیے گا کہ امام حسین نے یہ والی آیت کیوں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، میں اس آیت کو ڈیٹیل سے نہیں کروں گی لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس کو ڈیٹیل سے کروں گی. امام حسین علیہ السلام یوں یہ الفاظ جو تھے نا پوری آیت نہیں تھی لیکن یہ آیت تھی، فخرج منہا خائفا، فخرج پس خارج ہوا، نکلا، موسیٰ حضرت موسیٰ کے لیے آیت آئی ہے نا، پس نکلا حضرت موسیٰ منہا، منہا یعنی وہی کہاں سے، مصر سے، فرعون کے پاس سے، خائفاً حالانکہ وہ خوف زدہ تھا. خائفاً نے جو زبر لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوف کی حالت میں. فخرج پس فوراً نکلا موسیٰ وہاں سے خوف کی حالت میں، یترقب یعنی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. اور قال
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے، قال رب نجنی من قوم الظالمین، اے میرے اللہ مجھے نجات دے دو قوم ظالم سے۔ یہ امام حسین علیہ السلام یہ آیت کا حصہ پڑھتے ہوئے مدینے سے خارج ہو رہے تھے، اور جب بھی مدینے سے نکلے نہ مکہ تک جب تک پہنچے، کچھ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین اس کو کنٹینیو پڑھ رہے تھے اس آیت کو۔ تو یہاں پر پھر سے دیکھیں، فخرج، پس نکلا وہ، منہا اس قریے میں سے، اس شہر میں سے، خائفاً خوف کی حالت میں، یترقبا یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر سوار تھی چیزیں، کہا رب، اے میرے رب، نجنی مجھے نجات دے دو، من قوم الظالمین ظالم قوم سے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام وہی چیز جو حضرت موسیٰ بول کے نکل رہے تھے، وہی امام حسین پڑھ کے نکل رہے تھے۔ اب ہم آتے ہیں امام حسین کی وصیت کی طرف۔ اب ہمارا پارٹ ہے وصیت۔ اچھا، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس دفعہ ہم جلدی جا رہے ہیں نا، بہت جلدی آ رہے ہیں۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگائی، اور پھر مہر لگانے کے بعد اس کو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین کے دوسرے بھی تو بھائی تھے نا، ان کو نہیں دیا، محمد حنفیہ کو دیا۔ اور پھر جب یہ وصیت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دے دی نا، دینے کے بعد رات کو ہی امام حسین علیہ السلام اس وصیت کو دے کر رات کو ہی امام حسین علیہ السلام مدینے سے خارج ہو گئے، نکل گئے اپنے پورے خاندان، اپنی پوری فیملی والوں کو لے کر۔ یہ وصیت ابھی ہم اس کو کرتے ہیں۔ وصیت جو ہے یہ اصل میں وصیت نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وصیت تو کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اصل میں یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص بات ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کس چیز کے لیے کیوں جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر آتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما اوصى به الحسین ابن ابی طالب الى اخیہ محمد المعروف بابن حنفیہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق وان الجنۃ والنار حق وان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہا۔ اس کو یہاں تک میں کرتی ہوں، بالکل آسان، یہاں تک تو بالکل ہی ایزی۔ ھذا یہ، ما اوصا جو کچھ وصیت کی، بھی اس کے ذریعے، الحسین یہ وہ چیز ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی ہے، حسین بن علی ابن ابی طالب۔ آپ نے دیکھا امام حسین نے صرف حسین بن علی نہیں لکھا بلکہ حسین بن علی ابن ابی طالب لکھا، اور پھر لکھتے ہیں الی اخیہ، اپنے بھائی کی طرف۔ کتنا خوبصورت پیار سے لکھتے ہیں، کتنا پیار کر رہے ہیں محمد حنفیہ سے، کہ محمد حنفیہ کے لیے کہتے ہیں میرا بھائی، کہ بار بار کہتے ہیں میرا بھائی میرا بھائی، اخیہ اپنے بھائی کی طرف، محمد جس کا نام ہے محمد، المعروف لوگ اس کو پکارتے ہیں، معروف ہے، عرف عام میں لوگوں کی زبانوں پر ان کا جو نام ہے وہ ابن حنفیہ ہے۔ ان الحسین بے شک حسین، یشہدو گواہی دے رہا ہے، پریزنٹ ٹینس، عجب ہے، امام حسین نے وصیت لکھی تھی تو اس میں پاسٹ ٹینس آنا چاہیے تھا نا، پریزنٹ ٹینس ہے، یشہدو ابھی تک حسین گواہی دے رہا ہے، ابھی تک حسین کی زبان پہ یہی ہے، کیونکہ حسین زندہ ہے، حسین اس دنیا سے نہیں گیا، حسین یہاں پر ہے ہمارے ساتھ۔ ان الحسین بے شک حسین، یشہدو گواہی دے رہا ہے، ان لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، وحدہ، آپ نے دیکھا امام حسین نے وحدہ کا لفظ استعمال کیا، وحدہ وہ ایک ہے، وہ یونیک ہے، کائنات ہر چیز کو شروع کرنے والی وہی ذات ہے، اس نے ہی سب کو شروع کیا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ وہ اللہ کا فرما بردار ایسا بندہ ہے کہ جو، آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبد کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک سانس لی نا، دوسری سانس کے لیے وہ اللہ کی اجازت سے دوسری سانس لیتے، تو عبد تو وہی ہو سکتے ہیں، ہم تو عبد بننے کی کوشش کر سکتے ہیں تو عبدہ
محمد اتنے فرما بردار اللہ کے تھے کہ ہر سانس اس کی ہی اجازت سے لیتے تھے، یعنی ہر کام اس کی اجازت سے کرتے تھے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کو جو رسول خدا کا لقب پسند ہے وہ کون سا ہے؟ رسول خدا کے لقب ہے نا، ایک رسول خدا کا لقب ہے، بہت زیادہ لقب ہے، اس میں سے ایک لقب ہے جو رسول خدا کو خود کو پسند ہے، وہ ہے امی. کہتے ہیں مجھے امی کہہ کر پکارو، مجھے بہت پسند آتا ہے. امی جب ہم کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں جڑ، کائنات کی جڑ. یہاں اللہ نے اس کے اندر کوئی چیز کو نہیں ڈالا. بہت جلدی شروع نہیں کرتے، ابھی 11:30 بجے ہونے والے ہیں. چلے تو اب جو امی ہے نا وہ رسول خدا کا نام پسند ہے. اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے عبد. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو دیکھیں قرآن میں جب اللہ معراج پر بلاتا ہے تو نہیں کہا محمد، نہیں کہا نبی، نہیں کہا رسول، نہیں کہا مزمل، نہیں کہا مدثر، بلکہ کہا میرا عبد. اس وقت اللہ بہت 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 خوش تھا، عید کا دن تھا اللہ کا، اور اللہ نے اس خوشی میں رسول خدا کو عبد کہا. تو یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں محمدن عبدہ، وہ محمد جو اللہ کا بندہ ہے، ورسول، رسول بعد میں کہا اور اس کا بھیجا ہوا ہے. جاء، آیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق، حق کے ساتھ، من عند الحق، حق کے ساتھ آیا، حق کے ذریعے آیا، حق کے ساتھ آیا. کتنا مزے کا ہے، یعنی حق کو لے کر آیا. حق، اللہ حق ہے، اور جو بھی اللہ نے اس کے ساتھ بھیجا وہ حق ہی ہے. قرآن بھی حق ہے، ہر چیز حق ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارُ حَقٌّ. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی سچائی، ایک ایسی ریئلٹی کہ کائنات کی تمام مخلوق مل کر بھی اس کے خلاف کوئی پروف لے آئے نا تو وہ ہار جائے گی، اور پروف لا بھی نہیں سکے گی. اس کو کہتے ہیں حق. ایسی سچائی کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس کے خلاف کوئی پروف، کوئی پاور نہیں لا سکتا. وَأَنَّ السَّاعَةُ آتِيَةٌ، اور بے شک الساعہ، قیامت کی گھڑی، آتیتن، آنے والی ہے. ابھی آپ نے ایک مزے کی بات دیکھی، قیامت کے لیے پریزنٹ ٹینس استعمال نہیں ہوا، فعل مضارع استعمال نہیں ہوا، بلکہ ناؤن استعمال ہوا. کبھی بھی آ سکتی ہے. تم لوگ ابھی بھی قیامت کے ہی اندر گھرے ہوئے، ایک لہجے کے اندر آ سکتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب قیامت آئے گی تو 40 سال تک جو عورتیں ہیں وہ بچے پیدا نہیں کریں گے. وہ تو تب کا تھا جب عذاب نازل ہوا تھا، یہ تو اس کی وقت کی بات ہے نا، جیسے حضرت نوح کے لیے عذاب نازل ہو رہا تھا تب کی بات ہے، عذاب کے نازل ہونے کی بات ہے. لیکن قیامت کے دن کو لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو سوابڑی باڑی ہوگی، جو حاملہ عورت ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت بھی بچے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں ان الساعۃ آتیہ، قیامت کی گھڑی آ کر ہی رہے گی، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک، لا ریب فیہا، اس قیامت کی گھڑی کے اندر کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ نکالے گا، بعث، جو بھی کچھ قبروں کے اندر ہے نا، سب کو پروردگار عالم مبعوث کرے گا. یعنی مبعوث ہم کہتے ہیں نا، رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، بعث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کو چن چن کے نکالے گا، اور ہر ایک کو اس کے اپنے بایو ڈیٹا کے ساتھ، اس کے اپنے وقت کے ساتھ، اس کے اپنے جسم کے ساتھ، اپنے اعمال، یعنی ہر ایک کو اس کی ہی طرح اس کو کھینچ کے نکالے گا. بعثہ کو ہم ایسے کر سکتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابابیل کے بارے میں، جب میں نے آپ کو بتایا تھا ابابیل آپ کو پتہ ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. ترمیہم رما، وہ تم نے ابابیل کو دیکھا، ان کی چونچ میں تین پتھر تھے، ان کے ہاتھ میں، ایک ایک منہ میں، وہ پتھر تھے. ترمیہم، وہ پھینکتے تھے جس کے اوپر. تو یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ جو بھی ان کے پتھر تھا نا، منہ میں، ہاتھ میں، اس پتھر کے نیچے پورا بایو ڈیٹا لکھا ہوا تھا. جس کو لگنا تھا اس کا نام، اس کے ماں باپ کا نام، پورا شجرہ لکھا ہوا تھا، اور اس کو کتنا لگنا ہے، اس کو کس جگہ پہ لگنا ہے. عجب بات ہے، کس جگہ، یہاں، اور جب اس کو لگنا ہے تو کتنے % اندر جانا ہے.
اور جب کتنے پرسنٹ اندر جائے گا تو اس کی باڈی کو کتنے پرسنٹ ڈیمیج کر دے گا اور کتنے پرسنٹ پھوڑ دے گا اور کتنے سیکنڈز کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، یا پھر وہ مرے گا یا نہیں مرے گا. یعنی پورا بایو ڈیٹا ہر پتھر یا ہر کنکری کے اوپر لکھا ہوتا. اور ابابیل کتنے ہوش مند تھے کہ اس کو وہیں اسی کے ساتھ اس کو ٹارگیٹ کر کے پہنچایا. عجب ہے نا اللہ کی مخلوق. اللہ کہتا ہے وَجُنُودُ رَبِّهِمْ، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، تمہاری عقل نہیں کام کرتی. تو یہاں پر بھی ہم جب کہتے ہیں نا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، بالکل اسی طریقے سے جب اللہ قبروں سے نکالے گا نا تو ہر ایک کو اسی کے حساب، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا ابابیل کی طرح نکلیں گے. اللہ ہمیں اچھے طریقے سے نکالنا پروردگارا، ہمیں ایسے نکالنا کہ ہمارے چہروں کے اوپر محمد اور آل محمد کی ملاقات لکھی ہوئی ہو. پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ امام حسین فرماتے وَأَنِّي، اب یہاں سے جو اصل سینٹنس ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وَأَنِّي، اور حقیقت میں بے شک، انا یعنی حقیقت میں، انا یعنی تم لوگ مل کر اس چیز کو جھٹلاؤ اگر طاقت ہے، یعنی ایک چیلنج ہے. انا تم لوگوں میں سے کسی کے اندر طاقت ہے کہ اس کے خلاف پروف لے کر آؤ اور اس کو جھٹلا کے دکھاؤ. انی، بے شک میں، اخرجو، نکل رہا ہوں، لم اخرجو نہیں نکل رہا ہوں، اشرن ولا بطرن. اشر جو ہے، آپ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں نا، دیکھیے یہاں پر اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے اشرہ. اس کو روٹ ورڈ شررہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے روٹ ہے شررہ، شررہ اس کے روٹ ورڈ نہیں ہوں گے، اس کے روٹ ورڈز ہوں گے اشرہ. اور اشرہ کا مطلب ہوتا ہے تکبر. اشرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی، تکبر، اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یعنی اپنی ذات میں عشق، اپنی ذات کے ساتھ عشق کرنا ایک طرح سے ہوتا ہے اشرہ. شررہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کا نقصان. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شررہ نہیں ہے، اس کے روٹ ورڈ سے اشرہ، یعنی لم اخرجو، میں نہیں نکل رہا ہوں، اشر، نہیں نکل رہا ہوں میں اشر کی وجہ سے، خود پسندی، تکبر، اپنی ذات کے عشق میں ڈوب کے میں نہیں نکل رہا ہوں. ولا بطرن، بطر، آپ کو پتہ ہے نا ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں بطر فی القصاء الیمانی یہی پڑھتے ہیں نا بطر. بطر ہم اصل میں کہتے ہیں جو چادر ہوتی ہے نا اس کے سروں کو، جو لاسٹ والے سرے ہوتے ہیں نا، جو کونے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بطر. پر اس کو بطر نہیں کہتے. بطر کی اصل میننگ ہوتی ہے طغیان. بطر کی اصل میننگ ہوتی ہے پریشانی، حیرت، طغیان، تکبر، سرکشی، ضد، ہٹ درمی، اس کو کہتے ہیں بطر. تو دیکھیں جو کونے ہوتے ہیں چادر کے وہ یہ ہوتے ہیں نا، اپنے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے تکبر میں آ گئے ہیں، ہم کچھ ہیں ہمارے بغیر تم اپنے آپ کو اوڑھ ہی نہیں سکتے تو یہاں پر اس لیے کہتے ہیں بطرہ. پھر ہم آتے ہیں، ہاں جی، ہاں، لم اخرج، میں نہیں نکلا، اشرن، سوری میں لم کو میں بھول گئی. لم جب آتا ہے نا تو وہ پاسٹ ٹینس کر دیتا ہے. لم جب بھی آتا ہے، ہم نے کہا نا لمہ اور لم، تو لمہ جو ہے وہ پریزنٹ کو ہی پریزنٹ ہی رہتا ہے، مضارع کو مضارع رکھتا ہے، لیکن جب لم آتا ہے پہلے مضارع کے اوپر تو اس کو آخر سے ساکن کر دیتا ہے اور اس میں سے پاسٹ ٹینس بنا دیتا ہے. پریزنٹ ہو بھلے، مضارع کو پاسٹ بنا. لم اخرج، میں نہیں نکلا. اشرن، متکبر، یعنی اپنی ذات سے عشق کی وجہ سے. حسین اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا. ولا بطرن، اور نہ ہی حسین جو ہے وہ سرکشی کے لیے یعنی بغاوت کے لیے نکلا ہے. ولا مفسدن، اور نہ ہی حسین فساد کے لیے نکلا ہے. فساد آپ کو پتہ ہے نا، فساد کا میننگ کیا ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑا. آپ کو پتہ ہے جب کینسر ایک پوائنٹ پہ ہوتی ہے نا، اور اگر کینسر جو ہے وہ اپنے حصے سے بڑھتی ہوئی جاتی ہے اس کو فساد کہتے ہیں. ہر وہ چیز، ہر وہ گندگی، ہر وہ غلاظت، ہر وہ برائی جو بڑھتی ہی جائے اس کو فساد کہتے ہیں. اور پھر فاسد کا مطلب ہوتا ہے اس کو ختم کر کے چھوڑ دیا. فساد یعنی اس کو بالکل ہی ختم کر. اب دیکھو کینسر جب بڑھے گی جس حصے پہ آئے گی اس حصے کو ختم کر دے گی نا، تو اس لیے اس کو فساد کہتے ہیں. تو یہاں ولا مفسدن، اور نہ ہی میں معاشرے کے اندر ایسے آیا ہوں کہ خرابیاں آئے اور وہ خرابیاں اس معاشرے کو تباہ کر دیں. ولا ظالمن، اور نہ ہی میں ظلم کے لیے نکلا. ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظالمن، ظلمت بھی کہتے ہیں نا اندھیرا،
اور نہ ہی میں نور کو ختم کر کے اندھیروں کو پھیلانے کے لیے، یا نہ ہی میں ظلم کا اصل میننگ ہوتی ہے جو حقدار ہے اس کو حق نہ دینا، جو حقدار ہے اس کو حق چھیننا، ولا ظالمن، اور نہ ہی میں اندھیرے پھیلانے کے لیے یا پھر جو حقدار ہے اس کا حق چھیننے کے لیے آیا ہوں۔ وَإِنَّمَا، اور صرف انما، صرف اور صرف، اب یہاں پر امام بتاتے ہیں کہ میں کس لیے نکلا ہوں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ امام حسین اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں، تو ذات کے لیے اگر امام حسین نکلے تو اس ذات کو زندہ تو رہنا چاہیے نا۔ امام کو تو پتہ ہے کہ میں زندہ رہوں گا ہی نہیں، تو یہاں پر تو پتہ چل گیا کہ امام اپنی ذات کے لیے نہیں آئے۔ خرج تو، میں نکلا۔ آپ نے دیکھا اچانک سے پاسٹ ٹینس استعمال کر رہے ہیں امام حسین، اچانک یشہدوں میں پریزنٹ ٹینس استعمال کیا، یعنی کنٹینیو چل رہی ہے چیز، اور پھر یہاں پر پاسٹ آ گیا۔ وَإِنَّمَا، اور صرف خرج تو، میں نکلا، لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں صرف نکلا کس لیے؟ اپنے جد، یعنی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ میرا نانا ہے، اس کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح یعنی صلح یعنی کہ جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے، جس خوبصورتی کے لیے، جس عبادت کے لیے، جس چیز کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، میں اسی کے مطابق اس کو ڈھالنے کے لیے نکل پڑا ہوں۔ یعنی انسانیت کو جب انسان بنانے کے لیے ہے، صلح کو میں نے بہت دفعہ کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا نا، صلح ٹو دا پوائنٹ، اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے۔ جی زبردست، فطرتاً جیسے اللہ نے انسان کو، دیکھیں ایک چیز آپ ہمیں ہمیشہ ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے، اللہ نے اس زمین کو شیطانی قوتوں کے لیے، شیطان کی حکومت کے لیے، شیطان کی عبادت کے لیے اللہ نے اس زمین کو پیدا نہیں کیا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں آ رہی ہیں، شیطانی عبادتیں ہو رہی ہیں، شیطانی کام ہو رہے ہیں۔ میں تو عجب ہو جاتی ہوں کہ جب میں دیکھتی ہوں نا امت محمد میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو حضرت لوط کے زمانے میں تھی وہ آ گئی، یہ کیا ہے؟ شیطانی چیزیں ہیں۔ اور کیا فرامس ہومو، پتہ نہیں کیا کیا، یہ جو پتہ نہیں نام بھی مجھے ٹھیک سے نہیں آ رہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شیطانی عبادتیں آ گئی ہیں نا، آ رہی ہیں نا یہ ساری۔ تو یہاں پر امام بتاتے ہیں اللہ نے اس زمین کو شیطان کی قوت، شیطان کی عبادت، شیطان کی حکومت کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے اس زمین کو انسان کے لیے بنایا، خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا۔ اور اللہ نے چاہا ہے، دیکھیے اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے انسان کے اندر اپنے رنگوں کو ڈالا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا سبغۃ ومن اللہ سبغہ، کون سی آیت ہے؟ سبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ، اللہ کے رنگوں کو اپناؤ اور سب سے خوبصورت رنگ جو ہے وہ اللہ کا ہے، تو اس کو تم اپناؤ۔ لیکن جب اللہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے نا تو تھوڑا سا امتحان لے کر چڑھاتا ہے، نہیں ہم پکا رنگ جب کرتے تھوڑا سا نہیں اچھا کھاتا، یہ مزے کا تھا۔ بلب بوڑھا جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلے، تھوڑی دیر کے بعد اچھا کیا کہا تھا، اچھا یہ بات تھی، پھر بھول جاتے، نچوڑ کے رکھ دیتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دیکھو جب ہمیں پکا پختہ رنگ چڑھاتے، جب ہم چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے میری نانی اماں کے پاس جب ہم جاتے تھے نا محرم میں، تو میری نانی اماں پرانے کپڑوں کو لے کر پہلے کلر، وہ کالا کلر کرتے تھے نا، نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، میں دیکھتی تھی اتنا کپڑوں کو پکاتے تھے کہ نا وہ کپڑے پختہ کلر ہو جائے۔ تو آپ دیکھو جب ہمیں اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو اللہ پکائے گا ہمیں اور اتنا پکائے گا کہ وہ رنگ جو ہے نا وہ پختہ چڑھ جائے۔ تو اللہ نے اس زمین کو انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کو اپنے رنگ میں، اپنے رنگ دے کر اس زمین پہ بھیجا تاکہ اس زمین میں اللہ کے رنگ بکھر جائے، اس لیے اللہ نے انسان کو بھیجا۔ شیطان نے ان تمام رنگوں کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، اور امام حسین اسی کام کے لیے دوبارہ سے نکل رہے ہیں۔ تو یہاں امام حسین کہتے ہیں وَإِنَّمَا، اور صرف میں نکلا لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، اُرِیدُ، میں چاہتا ہوں، اُرِیدُ میرا ارادہ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں، حدیث میں جہاں پر بھی اُریدُ کا مطلب ہوتا ہے نا، جہاں پر بھی اُرِیدُ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ 100% یہ کام کرنے کا ہم کریں گے۔ تو امام کہتے ہیں کہ 100% میرا جو ارادہ ہے، جو مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے، ان آمرو،
ان آمر بالمعروف، مجھے امر بالمعروف کرنا ہے۔ امر بالمعروف کا یہاں مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں چلو چلو نا اچھا کام کرو، چلو نماز پڑھو، جیسے ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی نماز پڑھو، جیسے ہم بچوں کو کرتے ہیں اچھا نماز نہیں پڑھی، اچھا نہیں پڑھی، اچھا جب وہ غلط کام کرتے تو جوتے لے کے اس کے پیچھے میں ایلیا کو ڈراتی ہوں، میں تمہیں ماروں گی جوتے سے۔ تو یہ امر بالمعروف نہیں، عن المنکر کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہنا کہ یہ اچھا کرو یہ برا کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ امر بالمعروف کی میننگ کیا ہو جائے گی؟ زبردست، ایک تو اپنے کردار سے بتانا، کر کے بتانا، اور دوسری جو اس کی روٹ میننگ آتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا امر بالمعروف، معروف کا مطلب ہوتا ہے عرفہ، نہ کرا، جس کو جانتے ہیں۔ اللہ نے جو خوبصورت چیزیں انسان کی فطرت میں دے کر بھیجی ہیں نا، عبادت، علم، تعلیم، معرفت، اللہ سے عشق، ان سب چیزوں کو حسین زندہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، نہ کر، جس کو فطرت نہیں جانتی ہے۔ کون سی چیزیں جس کو فطرت نہیں جانتی ہے؟ برائی، جھوٹ، ایک دوسرے کو دے رکھنا، دشمنی، اس کو حسین ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے حسین آ رہا ہے۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِيدٍ، وَأَسِيرَ، اور جاری کرنے کے لیے، اور جاری کرنے کے لیے۔ ہاں اسیر، اسیر جو ہے نا یہاں سیرت سے نکلا ہے، وہ اسیر، اور سیرت کو بسیرت، اسیر وہ سیرت جو رسول خدا کی ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا، اس کو دوبارہ سے جگوانا۔ اسیر، اور دوبارہ سے اس سیرت کو زندہ کرنا، بسیرت جدید، جو سیرت تھی میرے نانا کی، وہ ابی علی ابن ابی طالب، اور میرے امام علی علیہ السلام کی سیرت۔ ان دونوں کی سیرت تو آپ کو پتہ ہے نا، طریقہ، قانون۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قانون ہے، جو طریقہ، سیرت کا مطلب ہوتا ہے اس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں زبان بھی آ جاتی ہے، اس میں کردار بھی آ جاتا ہے، اس میں بیہیویئر بھی آ جاتا ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہے۔ تو میں اپنے جد کی سیرت کو اور علی علیہ السلام کی وہ جو سیرت ہے، جو طریقہ ہے، جو قانون ہے، جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو بھی کچھ ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ سے ابھارنے کے لیے آ رہا ہوں۔ فمن قبلنی بقبول الحق، پس فمن، جو شخص، اگر کسی شخص نے قبلنی قبول کیا، قبلنی یعنی ایکسیپٹ کیا نا، قبول کیا، لے لیا مجھے، اگر کسی شخص نے لے لیا مجھے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بقبول الحق، اس نے حق کو قبول کیا، اس نے حق کو قبول کیا۔ فاللہ اولا بالحق، پس اللہ زیادہ حقدار ہے حق کے اوپر۔ ومن رد، اور اگر کسی شخص نے رد کیا، ریفیوز کیا، دھکیل دیا، علیہ، میرے اوپر، ہاذا، یہ ہے، اصبرو، میں صبر کروں، میں برداشت کروں، میں پائیدار رہوں، میں محکم رہوں، حتیٰ، یہاں تک کہ یقضی اللہ، یہاں تک کہ قضاوت کرے، ججمنٹ کرے اللہ، بینی، میرے بیچ میں، و بین القوم، اور اس قوم کے بیچ میں، بالحق، حق کے ساتھ، وہو خیر الحاکمین۔ یہاں پر اس سینٹنس کو میں پھر سے کہوں گی، جو عربی نہیں جانتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا دوبارہ سے کہتی ہوں کہ امام حسین یہاں یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب چیزیں کو لے کر آیا ہوں، اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جس نے بھی مجھے قبول کیا، جس نے بھی میرے حق کو، میری دعوت کو، میرے عمل کو، میری چیزوں کو قبول کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو قبول کیا، اور اللہ زیادہ حقدار ہے۔ میں اپنی طرف سے کسی چیز کو نہیں لایا، میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا۔ تم نے مجھے قبول کیا، مینس تم نے اللہ کو قبول کیا، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ تو امام حسین یہ بتاتے ہیں کہ میں انڈائریکٹ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اور پھر ومن رد، اور اگر کسی شخص نے مجھے ریفیوز کیا، دھکیل دیا اور مجھے دور کر دیا، تو میرے لیے واجب ہے کہ میں صبر کروں، میں پائیدار رہوں، میں محکم رہوں، میں اس شخص کے سامنے کوئی بھی ایسا دکھاوا نہ دوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اچھل پڑوں یا میں اس کے ساتھ کچھ کروں، کیونکہ یہاں تک میں تو چپ ہو جاؤں گا، میں سب کچھ کروں گا، لیکن
یقضی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا میرے بیچ میں اور اس قوم کے بیچ میں جس نے مجھے رد کیا بالحق، حق کے ساتھ۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین حکم کرنے والا ہے، بہترین حکمت کا تو ہم نے کیا تھا نا، روکنے والا ہے، بے انتہا روکنے والا ہے۔ وَهَٰذِهِ، اور یہ وصیتی، یہ میری وصیت ہے، یا اخی، اے میرے بھائی، الیک، تمہاری طرف، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے توفیق، توفیق کا مطلب ہے کہ اللہ کے مطابق کوئی بھی کام کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے یہ کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ اللہ کو کوئی بھی راضی نہیں کر سکتا، اللہ کے عین مطابق کوئی بھی کام نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ اللہ اس کو، خود اللہ اس کو لے آئے۔ اللہ کے کام میں کوئی بھی اسی کے مطابق نہیں کر سکتا جب تک خود خدا اس کو ہاتھ پکڑ کے نہ لے آئے۔ وما توفیقی، اور نہیں ہے کامیابی، نہیں ہے عین اللہ کے مطابق کسی کام کو کرنا، توفیقی یعنی میرا کام، اللہ سوائے باللہ، اللہ کے ذریعے، علیہ، اسی کے اوپر، توکل، تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے اپنا ایڈوکیٹ، میں نے اپنا وکیل اللہ کو بنا دیا۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، اللہ یہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، یہ جو آخری سینٹنس ہے نا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف واپس پلٹ کے جا رہا ہوں۔ یہاں میں وہ سوچتی ہوں کہ جب محمد حنفیہ نے یہ وصیت پڑھی ہوگی اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جب حسین نے یہ بولا ہوگا، آخر میں کہا ہوگا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اے میرے بھائی، میں اپنے اللہ کی طرف واپس جا رہا ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ واپس نہیں آنے والا حسین۔ تو یہ ہے ہمارے پاس امام حسین کی وصیت، اور میں اتنی خوش ہوں کہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم جو نیا ہم خطبہ لے کے آئیں گے امام حسین علیہ السلام کا، اب وہ ہم کریں گے جو مکہ کی طرف جس طرح سے گئے تھے، مدینے کی عورتیں آئی تھیں، روئی تھیں امام حسین کے پاس اور گریہ کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، اور امام حسین نے کہا اس بات کو چھپا کے رکھو، اس بات کو ظاہر نہ کرو کہ حسین نکل رہا ہے۔ تو کیوں امام حسین نے کہا تھا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کریں گے۔ تو یہ ہو گیا، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ سب اس کے بارے میں سرچ کر کے اس جو بھی ہم نے پڑھا آگے پیچھے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم بہت زیادہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا تو بہت زیادہ کھچڑا ہو جاتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے نا ہم اسی میں سے کچھ پوائنٹس نکالیں گے امام حسین کے لیے۔ آپ یقین کریں 1 سال کے بعد جب محرم آئے گا اور جب آپ امام حسین کی مجلس پڑھو گے نا آپ کو فرق لگے گا کہ جو پہلے ہم نے امام حسین کی مجلس سنتے تھے اور امام حسین کے بارے میں سنتے تھے اس میں، اور پھر یہ خطبات اور اس چیزوں کے پڑھنے کے بعد جو ہمارے دل کی اور ہماری فکر کی کیفیت ہوگی وہ بہت ہی خوبصورت ہوگی، الگ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خدایا پاک پروردگارہ، یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اس درس کا ثواب جس میں قرآن بھی تھا اے اللہ، جس میں تیرا نام بھی تھا اے اللہ، جس میں تیرا حسین بھی تھا اے اللہ، جو جمعے کے دن کیا اور نماز جمعہ کا وقت ہو رہا ہے اے اللہ، سب سے بڑی عبادت ہم نے کی ہے۔ خدایا تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہے، تجھے تیرے حسین کا واسطہ ہے، تجھے تیرے علم کا واسطہ ہے، تجھے تیرے خطبات جو امام حسین کے اس کا واسطہ ہے اے اللہ، تجھے تیرے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے، تجھے تیرے وقت نماز کا واسطہ ہے۔ خدا ہم جتنی بھی بہنیں یہاں پر موجود ہیں اور اے اللہ جو ہم ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، خدایا ہماری دعاؤں کو اس وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے اللہ ہم جو بھی تجھ سے مانگتے ہیں خدایا ہم ہاتھوں کو پھیلا کے مانگ رہے ہیں تیرے حسین کے صدقے میں، تیرے نام کے صدقے میں، تیرے محمد کے صدقے میں، تیری فاطمۃ الزہرا کے صدقے میں، تیرے علی کے صدقے میں، جس کے لیے بار بار امام حسین بول رہے ہیں اے اللہ، ان کے صدقے میں خدایا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہماری حاجتوں سے بھر دے، اور اے اللہ ہم سب مائیں ہم سب کی دعاؤں کو ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما، اور خدایا جو تم نے ہمیں توفیق دی ہے امام حسین کے خطبات کی اے اللہ، اتنی خوبصورت تم نے ہمیں توفیق دی ہے اے اللہ، جو تم نے توفیق دی اس کو مت چھیننا، اور اے اللہ ہمارے امام مہدی آخر الزمان کو ظہور جلد از جلد فرما۔